بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہی ترتیب نمبر 11 چل رہی تھی. اس کے آخر میں کچھ قاعدے اجتماع ساکنین کے جاری ہوتے ہیں. دو ساکن جب دو کلموں میں جمع ہو جائیں، پہلا ساکن مدہ ہو تو وہ حذف ہو جاتا ہے، یعنی پڑھنے میں نہیں آتا. اس کی اکثر مثالیں یہاں پر ہیں. اور اگر پہلا ساکن من حرف جر کا نون ہو، اس پر زبر آتی ہے. کیا آتی ہے؟ زبر آتی ہے. دو صورتیں سمجھ آ گئی. اور تیسری صورت میم جمع ہو. پہلا ساکن کیا ہو؟ میم جمع. اس کو پیش کی حرکت دیتے ہیں، جیسے وعلیکم السلام ملا کر کیسے پڑھتے ہیں؟ وعلیکم السلام پیش کی حرکت. دو ساکن جمع ہو، پہلا ساکن واو لین ہو، چوتھی صورت جو جمع کے لیے آتی ہے اس کو بھی پیش دیتے ہیں. وعصا والرسول. اور پہلا ساکن حرف مدہ بھی نہ ہو، میم جمع بھی نہ ہو، واو لین جمع والی بھی نہ ہو، من حرف جر کا نون بھی نہ ہو. یہ چار صورتیں ہیں. پھر کیا کریں گے؟ پہلے ساکن کو زیر دیں گے، جو قاعدہ مشہور ہے ساکنہ غرے قبر قبل کا سبب. ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہاں پر دو تین صورتیں آئیں گی، ان کا اجرا ہو جائے گا. یہاں پر کیا پڑھیں گے؟ مل قاریعہ. پڑھیے مل قاریعہ. یہاں اصل میں کیا تھا؟ ما القاریعہ. اس میں دو ساکن کون کون سے ہیں؟ میم زبر الف. ایک کون سا ساکن ہے؟ الف. آگے دوسرا ساکن کون سا ہے؟ بولے بھائی. بیچ میں حمزہ بصری گر جائے گا. ٹھیک ہے. تو اب پہلا ساکن الف مدہ ہے، وہ کیا ہو جائے گا؟ حذف. کیا ہو جائے گا؟ ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ تو ہجر کرتے وقت بھی کیسے پڑھیں؟ میم زبر لام مل. بیچ میں الف ہے، بیچ میں حمزہ بصری ہے، ان کا نام نہیں لیں. اس کا کیا قاعدہ ہے؟ جو حرف پڑھنے میں نہیں آتا ہجر میں اس کا نام نہیں لیا جاتا. جیسے یہ دو حرف بیچ میں آ گئے، الف مدہ بھی اور حمزہ بصری. تو اس کا یہ اصول ہے. آگے جی وَإِذَا. یہاں بتائیے بھائی دو ساکن کون کون سے ہیں؟ الف. آگے الف مدہ، آگے لام ساکن. تو الف مدہ یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ حذف ہو جائے گا، یعنی پڑھنے میں نہیں آئے. جی کل فراشل. یہاں پر کون سے ہیں بھائی؟ کاف کے بعد الف اور لام کے بعد. کس کا الف؟ را کے بعد؟ کاف کے بعد الف. اچھا کاف کے بعد الف. کا کاف زبر الف. آگے پڑھو اگلا حرف کیا ہے؟ علیحدہ علیحدہ کر کے. حمزہ لام زبر ال. دیکھو نا آل کہاں ہے؟ کاف زبر الف کا. یہ تو ہو گیا جیسے میم زبر الف ما تھا. ما تھا ما. آگے القاریہ. یہاں ہو گیا کاف زبر الف کا. آگے کیا ہے؟ ال. کیسے پڑھو گے؟ بیچ میں حمزہ تو لگاؤ ہے حمزہ نہیں. تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ بتاؤ بھائی. اللہ کے بندے حمزہ بصری کہاں گیا؟ جہاں الف مدہ نہیں ہے. الف مدہ نہیں. کیسی غلط فہمی ہو گئی؟ الف مدہ نہیں. اکثر یہاں پر یہی غلط فہمی ہوتی ہے. جیسے آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوگی، اتنے بزرگ بیٹھے ہیں غلطی ہوگی. یہ کاف تشبیہ کا ہے.
اور آگے ال، یہ حمزہ بسلی ہے، الف مدہ نہیں ہے، حمزہ الف مدہ، آپ سمجھ آئے؟ اب تو نہیں بھولے گا جی کا ال، تو یہاں پر اجتماع ساکن ہے، بولے بولو تو صحیح، آپ کو نہیں ہے، اونچی آواز سے پتہ تو چلے کہ اتنے بندے بیٹھے اور کیا ہوگا، غلطی ہو آگے کل ہے میں کون سا حرف مدہ؟ کل، یہاں بھی الف ہے نا، شاباش، یہ الف کیا ہے بھائی؟ حمزہ بسلی ہے، اچھا شاباش. اخرجت الارض، اخرجتی کون سا صیغہ ہے جی؟ واحد مؤنث، اخرجتی لیکن بھی زیر ہے، اخرجتی ہوتا ہے واحد مؤنث مخاطب ہے جی. اخرجت کیا ہے بھائی؟ ابھی میں نے عرض کیا پہلا ساکن حرف مدہ بھی نہ ہو، مین جمع نہ ہو، واو لین جمع والی نہ ہو، مین حرف جر کا نون نہ ہو، پھر کیا دیں گے؟ زیر دیں گے. کیا دیں گے؟ یہ وہ زیر ہے اخرجتی کا. اچھا جی. عند ذی العرش، یہاں پر کون کون سے دو ساکن ہیں؟ یا مدہ اور لام ساکن. شاباش. تو یہاں پر دیکھیں ہجا میں یا کا نام ہو، یا حذف ہو گیا، عرب پڑھنے میں نہیں آتا، ہجا میں اس کا نام بھی نہیں. شاباش. ذی العرش. اور جی وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ، ذُل میں کون سا کہتا ہے؟ واو مدہ، واو مدہ ہے، پہلا ساکن، دوسرا لام ساکن. لام ساکن. پہلا ساکن مدہ ہو تو حذف ہوگا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، یہاں پر کہو کیا ہے بھائی؟ یہاں پر الف مدہ، خلقنا کا الف مدہ اور آگے لام ساکن. لام ساکن. تو الف مدہ کیا ہوگا؟ حذف ہوگا. شاباش. تقویم، تقویم میں وقف کون سا ہے؟ بالاسکان. اچھا یہ تو ایک اجتماع ساکن ہے، سمجھ آ گیا. اچھا جس طریقے سے ایک مثال گزر گئی من المعصرات، کیا ہے بھائی؟ من المعصرات، یہاں اصل میں کیا تھا؟ من المعصرات. تو اب قاعدہ تو وہ ساکن کا حرک والا ذہن میں آ جاتا ہے، لیکن یہاں پر من المعصرات میں نون پر کیا آئے گی؟ زبر آئے گا. من حرف جر کا نون ہو، دو ساکن جمع ہو، پہلا ساکن من حرف جر کا نون ہو تو اس پر زبر ہی آتی ہے. ٹھیک ہے، علم صیغہ میں کہتے ہیں موجود. تو یہ یہاں پر زبر آ جائے گی من المعصرات. پیش کی مثال میں نے آسان سی دے دی، وعلیکم السلام یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کتب علیکم القتال اولئک هم المفلحون، سب میں پیش ہے. وعصوا الرسول ورأوا العذاب، ورأوا یہ وولین ہے، ورأوا العذاب. وعصوا جمع کا صیغہ عصا عصوا عصوا، وعصوا الرسول. ایک اس کے اندر اور قاعدہ ہے کہ دو ساکن جمع ہوں اور پہلا ساکن الف لام میم کی میم ہو تو آگے دوسرے حرف سے ملانے کے لیے یہاں پر کیا دیتے ہیں؟ زبر دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ الف لام میم. آگے کیا کریں گے؟ یہاں بھی زیر نہیں آئے گی، یہاں بھی زیر جی. تو اس کو دو طریقے پڑھنے کے ہیں. الف لام میم اللہ، دوسری میم پہ پہلے مد ہوتی تھی اور وہ کیا سبب تھا؟ آخری میم پر جزم. جب اس کو ملا کر پڑھیں گے زبر آ جائے گی، لہذا اس پہ مد نہیں ہوگی. تو ایک طریقہ یہ ہے، اس کو آپ بھی پڑھیے گا. الف لام میم اللہ، پڑھیے. الف لام میم اللہ
طریقہ مد کے ساتھ بھی ثابت ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ مد کے ساتھ دوسری مد یعنی آخر میں میم پر زبر آنے کے باوجود پھر بھی مد کر کے پڑھنا ثابت ہے۔ کیسے؟ سنیے گا مکمل۔ الف لام